الرحمن الرحیم باب ما جاء فی صلاۃ الاستسقاء۔ یہاں سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بارش کو طلب کرنے کے لیے جو دعا یا نماز وغیرہ پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ استسقاء کہتے ہیں، اس کو بیان فرما رہے ہیں اب اس کے تین طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی جب بارش نہ ہو رہی ہو تو لوگ اپنے بوڑھے افراد کو بھی، جانوروں کو بھی، سارے انسانوں کو بھی ایک کھلے میدان میں لے جائے اور وہاں پر جو ہے نا گڑ گڑا کر خوب اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ دعا کی جائے، اور صلاۃ استسقاء کے لیے نکلنے سے پہلے کوئی صدقہ وغیرہ بھی کیا جائے تو یہ بھی مستحب ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے خطبے میں دعا کی جائے، جمعے کی نماز کے خطبے میں بارش طلبی کے لیے دعا کی جائے۔ آپ نے بخاری شریف میں کتاب الاستسقاء میں پڑھا ہوگا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جمعے والے دن خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جانور مر رہے ہیں اور قحط سالی کی صورت ہو گئی ہے، آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ جل شانہ بارش فرمائے۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی، اس کا اثر یہ ہوا کہ جب لوگ گھروں کو گئے تو بھیگے ہوئے گئے۔ اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی، اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی۔ اگلے جمعے پھر وہی آدمی یا کوئی اور آدمی نے پھر کھڑے ہو کر خطبے کے دوران کہا کہ اللہ کے رسول آپ دعا فرمائے، اب تو سیلاب کی صورت بن گئی ہے، کچے مکانات بھی گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبے کے دوران اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والاجام والاودیۃ ومنابت الاشجار، او کما قال، بخاری میں دعا موجود ہے، الفاظ کے آگے پیچھے اللہ معاف فرمائے، بس اللہم حوالینا ولا علینا۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی انگلی، شہادت کی انگلی ایسے اپنے سر کے اوپر پھیری، ایسے یوں اپنے سر کے اوپر، جیسے پنکھا نہیں پھرتا ایسے اپنے سر کے اوپر آپ علیہ الصلاۃ والسلام انگلی پھیر رہے تھے، اور اللہم حوالینا ولا علینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہمارے اوپر نہ برسے اور آس پاس علاقوں پر اور ٹیلوں پر اور پہاڑیوں پر اور جہاں پر جانوروں کے لیے گھاس اگنے کی جگہ ہیں ان پر یا اللہ برستی رہے۔ اور دوبارہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دعا کی برکت یہ ہوئی، فرمایا کہ مدینے کے اندر سے بادل یوں چھٹ گئے، یوں، اور آس پاس بادل اور بارش ہو رہی تھی اور مدینے کے اندر دھوپ تھی، یوں لگتا تھا کہ مدینے نے تاج پہنا ہوا ہے، مدینے نے تاج پہنا ہوا ہے۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو کھلے میدان یا عیدگاہ میں لے کر جایا جائے اور وہاں 2 رکعت صلاۃ استسقاء کی نیت سے 4 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو 2 رکعت صلاۃ استسقاء پڑھے، اور اس میں اختلاف ہے صاحبین کے نزدیک، ہمارے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس 2 رکعتوں میں امام اگر جماعت سے پڑھائے گا تو قرات جہرن کرے گا، اور امام اعظم امام علی مقام رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرات سرن کرے گا، کیونکہ دن کی نمازیں گونگی ہیں لہذا سرن کرے گا۔ لیکن ہماری فقہ کی کتابوں میں قرات جہرن کا قول ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے فقہاء نے صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا ہے۔ تو بہرحال ائمہ ثلاثہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے صاحبین صلاۃ استسقاء کے قائل ہیں، لیکن ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ امام اعظم، امام علی مقام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ استسقاء کے قائل نہیں تھے، یہ غلط جملہ ہے۔ اگر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ استسقاء کے قائل نہیں تھے تو پھر وہ صلاۃ استسقاء میں قرات سرن کا قول ان سے کہاں سے آ گیا؟ جب آدمی ایک چیز کا قائل ہی نہیں ہے، ہم اس نماز کے اگر امام صاحب قائل نہ ہوتے تو پھر یہ کہاں سے آ گیا قول کہ بھئی امام صاحب کہتے ہیں کہ امام قرات سرن کرے گا کیونکہ یہ گونگی نماز ہے۔ اب امام صاحب کا یہ قول کہ صلاۃ استسقاء نہیں ہے، اس قول کا اصل مطلب پھر کیا ہے؟ وہ جملہ موجود ہے لیکن اس کی صحیح ترجمانی کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بارش طلب کرنے کے لیے نماز ضروری نہیں ہے،
بارش طلب کرنے کے لیے جب بارش نہ ہو رہی ہو تو اس کے طلب کرنے کے لیے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. یہ تو آدمی نمازوں کے بعد، فرائض کے بعد، جمعے کے بعد، جمعے کے خطبے میں ویسے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کر کے بھی دعا اگر کی جائے تو یہ طریقہ بھی بارش طلب کرنے کا ہے. لہٰذا بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہیں ہے، کیونکہ نہ ہوتی تو پھر وہ سرن کا قول کیوں کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور دوسری یہ ہے کہ اس میں جو دعا ہوگی اس میں دعا کی دو قسمیں ہیں. ایک دعا ایسی ہوتی ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں کو، یعنی ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ اپنے چہرے کی طرف جو عام طور پہ ہم دعا مانگتے ہیں، اور ایک دعائے ترہیب ہے. ان دعا کے اندر ہاتھوں کو الٹا کر کے مانگا جاتا ہے. یہ جملہ ہماری فقہ کی کتابوں میں ہے کہ جب استسقاء کے لیے میدان میں نماز ہوگی اور امام دعا کروائے گا تو سارے لوگ اور امام ہاتھوں کو الٹا کر کے دعا مانگیں گے، اور یہ اس سے یہ فعل نکالا جائے گا، یعنی یہ دکھانا اللہ کو کہ ہم اتنے مجبور ہیں اور ہم بارش کے لیے اتنے پریشان ہیں کہ یا اللہ اب بارش کر ہی دے. تو یہ دعائے ترہیب ہے. بعض لوگوں نے مسئلہ پوچھا کہ یہ بعض ہمارے لوگ ہاتھ الٹے کر کے دعا مانگتے ہیں، یہ کہاں سے ہے؟ تو یہ صلاۃ استسقاء میں ہاتھ الٹے کر کے دعا مانگنا، اس کو دعائے ترہیب کہتے ہیں. اس کا بھی جواز ہے. تو صلاۃ استسقاء میں یوں جو ہے وہ دعا مانگی جائے گی.